السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ وزیر اعظم عمران خان کے لیے آئندہ چند ہفتے بہت ہی اہم ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آئندہ چند دن اہم ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے شاید اگلے 1-2 دن کے اندر کوئی واضح بیان سامنے آ جائے گا جس میں یہ وضاحت ہو جائے گی کہ کیا ابھی تک وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہے یا نہیں، اور اگر پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم یا پھر بلوچستان عوامی پارٹی یا دوسری جماعتیں اگر کوئی واضح بیان دے دیتی ہیں اتحاد کے حوالے سے جو ان کا ابھی تک آج تک وجود ہے حکمراں جماعت سے، تو پھر شاید جو سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا ہے پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے حوالے سے کہ کیا ان کو ووٹ ڈالنے دیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا ان کے ووٹ کا شمار ہو سکتا ہے یا نہیں، کیا ان کو اگر وہ ووٹ ڈال لیتے ہیں تو پھر ان کی نااہلی جو ہے وہ تا حیات ہوگی یا نہیں، تو پھر سپریم کورٹ سے معاملہ اتنا اہم نہیں ہوگا۔ فی الحال سپریم کورٹ میں یہ معاملہ اس لیے اہم ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا کہ کیا وہ اپوزیشن کی طرف سے لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دیں گے یا نہیں۔ تو آئندہ 1-2 دن کے اندر اگر اتحادی جماعتوں کی طرف سے کوئی واضح اور ٹھوس موقف آتا ہے تو پھر یقینی طور پہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسپیکر نے 25 مارچ کو اجلاس بلایا ہے جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے، جبکہ اجلاس 22 مارچ سے پہلے یا 21 مارچ کو بلانا چاہیے تھا، جو اسپیکر نے نہیں کیا، کیونکہ آئین میں یہ ہے کہ جب اسمبلی کے اجلاس کی ریکویزیشن دے دی جائے اراکین کی طرف سے تو پھر 14 دن کے اندر اجلاس بلانا لازمی ہوتا ہے، اور 8 مارچ کو ریکویزیشن دی گئی تھی اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک موو کرنے کے لیے، تو پہلے اجلاس ریکویزیشن 21 تاریخ کو ہونا تھا، وہ نہیں ہوا اور اسپیکر نے اب 25 تاریخ مقرر کی ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر 25 تاریخ کو جب اجلاس کی صدارت کریں گے تو ضروری نہیں کہ وہ اپوزیشن کو عدم اعتماد کی قرارداد بھی پیش کرنے کی اجازت دیں، اور اسپیکر کے ذرائع کی طرف سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 25 مارچ کو صرف ایک مرحوم رکن قومی اسمبلی کے لیے دعائے مغفرت ہوگی اور اس کے بعد اسپیکر اجلاس کو ملتوی کر دیں گے، اور بقول اسپیکر کے یہ ان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ اس کے بعد کسی کو قرارداد پیش کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو یہ تو 25 تاریخ کو جو ہوگا سو ہوگا، مگر اس سے ایک دن پہلے 24 تاریخ کو سپریم کورٹ نے بھی تمام سیاسی جماعتوں سے اپنے وکیلوں کے ذریعے تحریری طور پہ جواب مانگا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس معاملے میں وقت بہت کم ہے اور ہم نے بہت بر وقت فیصلہ کرنا ہے، تو 24 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے سیاسی جماعتوں کو سپریم کورٹ نے کہ وہ اپنا موقف واضح کریں جو بھی ان کو اعتراضات ہیں۔ تو اگر 24 تاریخ کو تحریری جوابات آ جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کے وکیلوں کی طرف سے تو اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ جو 27 مارچ کا عمران خان کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے یا اپوزیشن کا بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر مختلف جگہوں پہ، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور پھر آبویسلی اگر جلسے 27 مارچ کو ہیں تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پھر عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹ بھی 28 تاریخ کو ہوگا، کیونکہ ووٹنگ کا دن بڑا اہم ہوگا، اور اس دن دونوں بڑی جماعتوں اور اپوزیشن اور حکمراں جماعت کی کارکنوں کا جو اسلام آباد میں موجود ہونا ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ تو سارے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن 24 مارچ کے حوالے سے جو تحریری حکم اب جاری ہوا ہے کہ 24 مارچ کو سپریم کورٹ میں دوبارہ اس معاملے کی جو سماعت کی جائے گی، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسپیکر نے 21 مارچ کی بجائے 25 مارچ کا اجلاس بلا لیا ہے، تو اس تحریری حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر صدارتی ریفرنس بھی آ چکا ہے، تو صدارتی ریفرنس میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ٹائم پیریڈ کتنا ضروری ہے، آئین میں دی گئی مدت کتنی عام ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کہ پارلیمنٹ کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، تو اس پہ جو بھی کسی کو اعتراض ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر آف دا ہاؤس کے سامنے بھی اٹھا سکتا ہے۔
تو اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید اسپیکر جو ہیں ان کی رولنگز اور ان کی جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور سپریم کورٹ کے ان آبزرویشن جو انہوں نے اپنے تحریری حکم نامے میں دی ہیں، ان آبزرویشن کی روشنی میں اسپیکر کو یقیناً یا تو کچھ ڈاؤٹ پیدا ہوگا یا پھر انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب وہ جو بھی کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، وہ 25 کو موشن پیش کرنے کی اجازت دیں یا نہ دیں۔ بہرحال تمام صورتحال کے علاوہ جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ گزشتہ سماعت میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک لارجر بینچ، ایک بڑا بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ صدارتی ریفرنس کی اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ تو اس لارجر بینچ میں جو معزز ججز صاحبان شامل ہیں، ہم نے کل ہی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ اس طرح کے اہم اور حساس جو کیسز ہیں ان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بٹھایا جاتا۔ حالانکہ روایتی طور پہ جب بھی آئین اور قانون اور خاص طور پہ آئین کی تشریح کا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے تو روایتی طور پہ جو سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز ہوتے ہیں ان کو لارجر بینچ میں یا بینچ میں شامل کیا جاتا ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے، اور اس بینچ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہیں کیا گیا، باوجود اس کے کہ جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد سب سے سینئر یعنی سینئر ترین جج ہیں، جن کو سینئر پیونی جج بھی کہا جاتا ہے، مگر وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر وہ تو شامل نہیں ہوئے مگر ایک بار پھر وہی ہوا جس کا ہم پہلے کل کے ویڈیو لاگ میں اظہار کر چکے ہیں۔ جی ہاں، جو ایسے حساس معاملات میں جن ججز کو ضرور بٹھایا جاتا ہے وہ ججز اس بینچ میں ضرور موجود ہیں، اور وہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس جو کہ سربراہ ہیں اس 5 رکنی بینچ کے، ان کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا تعلق بلوچستان سے ہے تو ایک قسم کی بلوچستان کی نمائندگی بھی اس میں آ گئی ہے۔ جسٹس منیب اختر جو ہیں سندھ سے ہیں، ان کی نمائندگی بھی آ گئی ہے۔ جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل جو ہیں ان کے پی کے سے ہیں، ان کی نمائندگی بھی آ گئی ہے، اور پھر جسٹس اعجاز الاحسن لاہور سے ہیں، ان کی نمائندگی بھی، یعنی کہ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی اس 5 رکنی بینچ میں موجود ہے، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال تو وہ ہیں ہی لاہور سے، پنجاب سے۔ تو یہ 5 رکنی بینچ میں بظاہر چاروں صوبوں کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے، مگر سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بینچ کا اعلان جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ بینچ بنانے کا اختیار صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہوتا ہے، یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ ہی از ماسٹر آف دا روسٹر، جو کہ جیسے کوئی تاش کے پتے بانٹنے والا شخص ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پتے بانٹنے والے شخص کو یہ پتہ نہیں ہوتا کون سا پتہ کس کے پاس جا رہا ہے جب تک وہ اس میں چیٹ نہ کرے، مگر یہاں پہ چیف جسٹس اچھی طرح انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جج کس بینچ میں بٹھانا ہے۔ تو یہ آج کے اہم کچھ ڈیولپمنٹ تھی، اور آج ایک اور اہم بات، عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کا OIC سے، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے وزراء خارجہ کی کانفرنس سے ایک خطاب تھا جس میں انہوں نے اس بات پہ افسوس کا اظہار کیا کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ کشمیر اور فلسطینی ممالک کو انہوں نے مایوس کیا اور اس پہ کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم عمران خان کی مایوسی بجا ہے، یقینی طور پہ OIC ابھی تک کچھ نہیں کر سکی، مگر خود پاکستان جو کہ کشمیر کے معاملے کے اوپر سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ فریق ہے، خود پاکستان کی جو پالیسیاں رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے ناقدین جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ خود پاکستان نے، خود وزیر اعظم عمران خان نے ان کی پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کے جو وزیر اعظم مودی ہیں ان کو موقع ملا کہ انہوں نے کشمیر کا تاریخی جو سٹیٹس تھا 70 سال سے، اس سٹیٹس کو ختم کرتے ہوئے ان کی خود مختاری اس کو بھارت کا باقاعدہ حصہ بنا لیا ہے، اور یہ سب کچھ وزیر اعظم عمران خان کے دورے کے بعد ہوا ہے۔ اور آج جو ہے وہ افسوس تو کر رہے ہیں، لیکن ایک دن پہلے ہی وہ بھارت کی بقول وزیر اعظم عمران خان کے آزادانہ اور خود مختار خارجہ پالیسی کی وہ تعریف بھی کر رہے تھے، اور بقول وزیر اعظم عمران خان کے بھارت کی جو بھی خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اپنے عوام کے لیے ہوتی ہے۔ OIC کانفرنس کے اندر ہمارے پاکستان کے آزاد کشمیر کے
صدر بیرسٹر سلطان محمود اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی وہ بھی موجود تھے، مگر معلوم نہیں کل آخری دن ہے OIC کی وزارت خارجہ کانفرنس کا، تو ہو سکتا ہے کل ان کو بولنے کا موقع ملے۔ عام حالات میں شاید یہ مبصر ہی ہوتے ہیں۔ بھارت سے تو کشمیری قیادت کو آنے نہیں دیا گیا، جو پاکستان کی کشمیری قیادت ہے ہو سکتا ہے ان کو بولنے کا موقع ملے، اور اگر بطور میزبان بھی ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر میرے خیال میں باقی مسلمان ممالک سے گلہ یا شکایت کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے۔ ایک اور اہم بات جو ہوئی ہے، پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت لندن میں ہیں اور کچھ لوگوں کے مطابق پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں، ان سے متعلق جو الزامات لگائے گئے تھے، براڈ شیٹ ایک لندن بیسڈ کمپنی ہے، اس کے سربراہ کاوی موسوی کی طرف سے اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ کاوی موسوی نے جو موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا بنایا گیا ایک براڈ شیٹ کمیشن تھا، اس کمیشن کی تحقیقات اور انکوائری کے نتیجے میں چیزیں سامنے آئی کہ کاوی موسوی نے ملینز آف ڈالر جو پاکستانی حکومت سے لیے تھے، اس میں ایک ان کا کام یہ بھی تھا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو معلومات انہوں نے پاکستانی حکومت کو دی تھی، تو ان معلومات کی بنیاد پہ جو پاکستانی حکومت نے مزید نواز شریف کے حوالے سے معلومات حاصل کی تھی، تو ان معلومات کے کمیشن کے طور پہ بھی کاوی موسوی کو ملینز آف ڈالر پے کیے گئے۔ مگر کاوی موسوی نے آج یہ دھماکہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں جو بھی نواز شریف کے حوالے سے میری معلومات تھی وہ اس معلومات اور اس انویسٹیگیشن میں کچھ بھی نہیں نکلا، نواز شریف کے خلاف 1 روپیہ بھی کرپشن کا یا ناجائز پیسے کا باہر ثابت نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے کاوی موسوی نے معافی بھی مانگی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے، مگر شاید وہ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کمیشن کا پیسہ انہوں نے حکومت پاکستان سے حاصل کیا نواز شریف کے حوالے سے، جو معلومات کی بنیاد پر جو انہوں نے حاصل کی تھی، وہ کمیشن کا پیسہ وہ واپس کریں گے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے جو شاید ابھی تک کسی نے کاوی موسوی سے نہیں کیا۔ سب سے اہم سوال $1 ملین کویسچن بھی یہی چل رہا ہے، شرطیں بھی لگ رہی ہیں، جوا بھی چل رہا ہے کہ کیا عمران خان استعفیٰ دیں گے، کیا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس پہ اگر ووٹنگ ہوئی تو کیا وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں اب 23 مارچ کی پریڈ آ گئی اور 23 مارچ کی پریڈ میں جو تمام اہم فریق ہیں اس سیاسی بھوچال میں، اسٹیبلشمنٹ جو نیوٹرل ہے، صدر پاکستان جو کہ نئے وزیر اعظم کو یا وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، یا نیا آرمی چیف بھی تعینات کرنے کے دستاویز پہ دستخط کر سکتے ہیں، وہ بھی 23 مارچ کی پریڈ میں ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی 23 مارچ کی پریڈ میں ہوں گے۔ سب کے سب جو ہیں وہ نیوٹرل اداروں کے آلات اور کل پرزوں کا معائنہ کر رہے ہوں گے، اور ان کے کل باڈی لینگویج بھی ان کو بڑے قریب سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو کل صدر مملکت ظاہری بات ہے، یہ 23 مارچ کا دن تو صدر مملکت کے خطاب کا دن ہوتا ہے، وزیر اعظم تو محض ایک مہمان ہوتا ہے۔ دیکھیں کل صدر مملکت کیا خطاب کرتے ہیں، کیا وہ خطاب نیوٹرل ہوگا یا وہ خطاب نیوٹرل نہیں ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے تو یہ کہا ہے کہ اچھائی اور برائی کے بیچ میں نیوٹرل ہو کے کھڑے ہونا نہیں چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے منتخب کردہ صدر عارف علوی جو ہے وہ اپنے خطاب میں کتنے نیوٹرل رہتے ہیں۔ تو آنے والے دن یقیناً بہت ہی عام ہے، اور خاص طور پہ جو 27 مارچ کے اسلام آباد کے اندر حکمران جماعت PTI کا پریڈ گراؤنڈ میں اور اپوزیشن PDM کے F9 پارک میں جو بڑی بڑی ریلیز ہیں ایک ہی دن میں ہو رہی ہیں، ان کے لیے کیا تیاریاں ہوں گی، کیا سیکیورٹی کے انتظامات ہوں گے، یا پھر اگر 1-2 دن میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر اتحادی جماعتوں نے اپنا موقع واضح کر دیا تو شاید یہ نوبت ہی نہ آئے۔ بس امید یہی کی جا سکتی ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے جرنیل اور ڈکٹیٹر بھی آئے اور چلے گئے، گو کہ وہ 10 سال بعد گئے، بڑے بڑے سیاستدان اور وزیر اعظم بھی آئے چلے گئے، اور کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا کے لیے یا کسی بھی معاشرے کے لیے ناگزیر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ناگزیر ہے تو اس کو کسی بھی قبرستان کا دورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔